السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله اے خدا یہ برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، اے خدا یہ برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے، جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم انتہا کیا ہے۔ کوئی بلال سے پوچھے کوئی خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے کوئی خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے۔ اور سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے، سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے، یہ صدق کیا ہے، صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے۔ لائق عزت تعظیم و تکریم واجب الاحترام کرام قدر ذی وقار علماء ذوی الاحترام محترم و مکرم سامعین کرام، عزت مآب خواتین اسلام، یہ بابرکت محفل جس میں ہم شریک ہوئے ہیں، شادی خانہ آبادی کے موقع پہ منعقد ہوئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ پروردگار عالم
دلہا اور دلہن کو ایک اور نیک بننے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت اپنے پاک حبیب کے وسیلے سے دلہا اور دلہن کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العزت مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، اور ہر غلام مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ یہ عظیم سنت مصطفیٰ پہ ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ دیکھیں، گفتگو اور تقریر کا آغاز میں ایک سوال سے کر رہا ہوں، اور سوال بھی اسی لیے نہیں کہ میں آپ لوگوں کا امتحان لوں کہ آپ کے پاس کتنا علم ہے۔ میرا مقصد صرف سوال کرنے سے ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا دھیان میری طرف رہے، بس یہی مقصد، اور کوئی مقصد نہیں۔ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں امتحان لوں کہ بھائی آپ کے پاس کتنا علم ہے، اور سوال بھی ایسا آسان ہوگا کہ ہر ایک کو اس کا جواب معلوم ہے۔ اور یہ سوال جو ہے سوال میں عام رکھوں گا۔ عام سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی انسان بھی اس سوال کا جواب دے۔ جو سوال میں کروں، اور یہ اس سوال کا جواب دنیاوی انسان سے مانگیں گے کہ اے دنیاوی انسان، اس سوال کا جواب تو بھی دے۔ اب ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ بھئی انسان کی بات ہو رہی ہے، کہ یہ سوال انسان سے بھی کیا جائے گا، ہم سے بھی کیا جائے گا، تو کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ میں نے بات ہی ایسی کی ہے کہ بھائی آپ سے بھی پوچھوں گا، اور یہ سوال بھی عام رکھوں گا کہ ایک انسان بھی جواب دے، آپ بھی جواب دیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، ایک طرف ہے انسان، ایک طرف ہے آپ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان ہے اور آپ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر میں نے یہ کیوں کہا کہ ایک طرف ہے انسان، ایک طرف؟ تو یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ انسان میں اور ہم میں فرق ہے۔ ایک انسان ہے، ایک ہے ہم۔ اب یہ کتنا فرق ہے تو میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دے دوں۔ زمین اور آسمان میں جتنا فرق ہے، اس سے کئی زیادہ فرق ہے ایک انسان اور ہم میں۔ فرق جو ہے وہ یہی ہے، ایک عام انسان ہے اور ایک ہے ہم، اور دونوں میں ہے فرق۔ اور یہ فرق ہے کیا؟ تو فرق صرف اتنا ہے کہ وہ صرف انسان ہے اور ہم صرف انسان نہیں، صاحب ایمان ہے، مومن ہے۔ مومن اور عام انسان میں فرق ہے۔ اور اب بھی اگر فرق سمجھ میں نہ آیا تو میں بتا دوں، انسان جو ہیں وہ اندھیرے میں، سب سے بڑا فرق یہی ہے۔ انسان جو ہے وہ اندھیرے میں، اور الحمدللہ صاحب ایمان جو ہے وہ اجالے میں۔ یہی تو فرق ہے، اندھیرے اور اجالے میں۔ انسان ہے اندھیرے میں اور صاحب ایمان ہے اجالے میں۔ اب اس ایمان والوں کے پاس ایسی کون سی چیز ہے جس سے یہ بنے اجالے والے؟ ایسی کون سی چیز ہے جس سے انسان اندھیرے میں، اور یہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام کے پاس وہ کون سی دولت ہے جس سے یہ سب ہے روشنی میں، اجالے میں؟ تو وہ کوئی اور چیز نہیں، وہ چیز ہے ایمان۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے جس کے پاس بھی ہے وہ ہے اجالے میں۔ اور میں یہ ثابت بھی کروں گا کہ بھئی ایمان جس کے پاس ہے وہ اجالے میں کس طریقے سے، اور جس کے پاس ایمان نہیں، اندھیرا ہے، اور وہ اندھیرے میں کس طریقے سے، تو ان کے پاس ایمان نہیں۔
اور میں نے کہا جس کے پاس ایمان ہے وہ ہے اجالے میں. ایمان میرے آقا تاجدار مدینہ کی حدیث اٹھا کر کے دیکھیں. مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا مومن کے سینے میں جو میرا ایمان ہے، مومن کے دل میں جو ایمان ہے وہ صرف ایمان نہیں، میرے آقا نے فرمایا وہ میرا نور ہے. اور جس سینے میں نور ہو وہ کیا اندھیرا ہوگا؟ جس سینے میں ایمان، اور ایمان میرے آقا نے فرمایا نور، اور جس کے پاس ہوگا نور وہ اندھیرے میں نہیں اجالے میں. ہم اجالے میں اور وہ ہے اندھیرے میں. ہم ہیں مومن، وہ مومن نہیں، ہم ہیں صاحب ایمان، ان کے پاس ایمان نہیں. تو یہ سب سے بڑا فرق ہے عام انسان اور مومن میں. لیکن اس کے لیے شرط ہے مومن. اب پتہ کیسے چلے کہ مومن کہتے کس کو؟ مومن جو ہے مومن صرف کلمہ پڑھنے کا نام مومن، کلمہ پڑھ کر کے یہ کہہ دے کہ میں مومن. حدیث پاک اٹھا کر کے دیکھیں، میرے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا مومن کی نشانی بتا دی. میرے آقا تاجدار مدینہ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. مومن کی نشانی میرے آقا نے بتائی تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا. میرے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا، اور یہ حدیث پاک ہے، دنیا بدل سکتی ہے مصطفیٰ کا کلام نہیں. الحمدللہ ہمارا ایمان ہے. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. بڑی مشہور حدیث پاک ہے، اور یہ میرے آقا تاجدار مدینہ نے مومن کی نشانی بتا دی، پہچان بتا دی. مومن وہی ہوگا جو اپنی ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت کرے. ماں باپ، اولاد اور تمام لوگ، یہ مومن کی نشانی. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ ماں باپ سے محبت مت کرو، یہ آپ ذہن میں رکھیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی تقریر میں ہم نے سنا ہے کہ محبت کرو اور آپ کہتے ہو کہ مت کرو. انکار نہیں کرنا، اور نہ میرے آقا نے انکار فرمایا، بلکہ میرے آقا تاجدار مدینہ نے جو شان ماں باپ کو عطا فرمائی وہ کسی مذہب میں آئی. پڑھ لیں آپ ان سارے مذہب کو، مذاہب پڑھ کر کے پھر آپ دین اسلام کی طرف آ کر کے پھر میرے آقا کے فرمان دیکھیں. یہاں تک کہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ والدین کو اف تک مت کہو. یہ اف کا معنی اور میننگ ہم نے سمجھا ہی نہیں. یہ اگر سمجھ جاتے بھئی اف جو اللہ نے منع فرمایا ہے یہ کس موقع پہ، ایسے نہیں گھر بیٹھے بیٹھے اف کہہ دیا، نہیں. پورا دن آپ کھیت میں کام کریں، پورا دن، گرمیوں کا موسم ہو، پورے دن کھیتوں میں کام کر کے آپ شام کو جب گھر لوٹے پورے دن کے تھکے ہوئے، اور جیسے ہی گھر میں قدم رکھا ماں باپ میں سے کسی نے کہا کہ بیٹا یہ کام کر کے آ، پورے دن کی تھکاوٹ سے جو اف نکلتا ہے میرے رب نے فرمایا یہ بھی مت کر. اگرچہ تو تھکا ہوا ہے لیکن یہ اف بھی مت کا. تھکے ہوئے انسان سے کہا جا رہا ہے مت کا. گھر بیٹھے انسان اگر اف کہہ دے تو کیا حال ہوگا؟ آپ اندازہ فرما لیں، یہ قرآن کی نافرمانی ہوگی. اگر اف کہہ دیتے ہیں تو قرآن کی نافرمانی. میرے آقا تاجدار مدینہ نے جو مرتبہ بتایا ہے وہ کسی اور نے بتایا ہی نہیں. میرے آقا نے ماں کا مرتبہ جنت کو قدموں میں رکھ دیا. اس سے بڑھ کر کے کوئی مرتبہ ہے ماں کا؟ جنت جس کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، جس کے لیے عبادت کی جا رہی ہے،
جس کے لیے دنیا میں آنے کے بعد سجدوں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، جس کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا، اسی جنت کو اللہ کے حبیب نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ جنت ماں کے، اور یہ ایک اور بات بتا دوں، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ ماں نیک ہو تو قدموں میں جنت، یہ بھی نہیں فرمایا۔ میرے آقا نے یہی فرمایا ہے جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے، ماں چاہے گناہ گار بھی لیکن جنت اس کے۔ اب یہ جنت چاہتے ہو تو ماں کی فرما برداری کرے، ماں کی، اور شریعت نے اس کی حد بتا دی، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، ساری چیزوں کی حد شریعت نے بتا دی۔ اب اگر ماں باپ شریعت کے خلاف عمل کرنے کا کہیں تو مت کرے، اور شریعت کے خلاف نہیں ہے تو پھر ہم پہ ضروری ہے کہ ہم ماں باپ کا حکم مانیں، یہ ذہن میں رکھیں، شریعت کے خلاف ہے تو۔ اور یہاں ایک اور بات بتا دو، اگر شریعت کے خلاف عمل کرنے کا کہیں تو بڑے ادب کے ساتھ سمجھائیں، جھڑک کر کے نہیں، جھگڑا کر کے نہیں، کیونکہ ماں باپ ہے، ادب کے ساتھ سمجھائیں، نرمی سے سمجھائیں کہ آپ یہ جو کام کرنے کا حکم دے رہے ہو اس سے یہ گناہ ہوگا، اس سے یہ نقصان ہوگا۔ اگر ماں باپ یہ کہیں کہ کوئی تمہیں گالی دے تو تم انہیں گالی دے کے آنا، تو آپ انہیں سمجھائیں کہ اس نے گالی دی، یہ اس کا کام تھا، اور ہم اپنی زبان سے برے الفاظ نہ نکالیں، یہ تاجدار مدینہ کا طریقہ۔ اور پھر ماں باپ سے پوچھیں اب کس کے طریقے پہ عمل کریں، اس کے یا ان کے؟ ماں باپ اگر کلمہ پڑھنے والے ہیں تو جواب یہی ملے گا، بیٹا دنیا کو چھوڑ، اگر تجھے زندگی بسر کرنی ہے تو تاجدار مدینہ کے طریقے کو دے۔ جو طریقہ میرے آقا تاجدار مدینہ نے بتایا ہے اسی طریقے پہ زندگی بسر کر۔ تو میرے آقا نے ماں کا مرتبہ بتا دیا، قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ اب اگر جنت چاہیے تو ماں کے قدموں کو چومیں، کیونکہ جنت اسی قدموں کے نیچے۔ اور پھر باپ کا مرتبہ بتاتے ہوئے میرے آقا تاجدار مدینہ نے، اور یہ اتنی بڑی مشہور حدیث ہے کہ سب کو یاد ہو، میرے آقا تاجدار مدینہ کے پاس ایک اعرابی آیا تھا، دیہاتی آ کر کے اس نے کہا تھا یا رسول اللہ اجازت دیں تو میں آپ کو سجدہ کروں، یہی کہا تھا میرے آقا سے، اجازت دیں تو میں آپ کو۔ میرے آقا تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا، کہا اگر انسان کو سجدہ کرتا اور میرا رب مجھے حکم دیتا کہ انسان کو سجدہ کر سکتا ہے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، سب کو یاد ہو میرے آقا کا فرمان۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک الگ بات بتا رہا ہوں، میرے آقا کا فرمان یہی ہے، بات تھوڑی الگ بتا رہا ہوں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا، اگر انسان کو سجدہ کرتا اور مجھے یہ حکم ملا ہوتا تو میں عورت کو کہتا، بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو، میاں بیوی سجدہ کرے کسے؟ شوہر کو۔ اب آپ دیکھیں اسی میاں بیوی کو اللہ اولاد عطا کرے، اولاد دے، اب یہ میاں بیوی اس اولاد کے لیے ماں باپ بنے، اولاد کے لیے ماں باپ۔ اب میرے آقا نے باپ کا مرتبہ بتا دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، اسی ماں کو میرے آقا حکم دیتے کہ وہ اس اولاد کی باپ کو سجدہ کرے۔ یہ باپ کا مرتبہ ہے۔ عورت بیوی کسی کی ماں ہے، اس کو حکم ہوتا، یعنی ماں کو حکم ہوتا کہ وہ باپ کو سجدہ کرے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ نے ماں باپ کا مرتبہ اتنا بلند کر دیا، آج تک کسی مذہب میں نہیں ہے، اور یہ مرتبہ میرے آقا تاجدار مدینہ نے بتایا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ماں باپ سے محبت مت کرو،
ماں باپ سے زیادہ مصطفیٰ جانے رحمت سے محبت. یعنی وہی بات آئی کہ شریعت کے خلاف اگر عمل کرنے کا کہیں تو پھر دیکھیں ماں باپ سے زیادہ محبت مصطفیٰ سے کرے. تاجدار مدینہ کے حکم کو اپنے سامنے رکھے. اگر مصطفیٰ جانے رحمت منع کر دے تو بڑے ادب کے ساتھ کہہ دے ماں باپ سے کہ آپ نے جو حکم دیا ہے یہاں میرے نبی نے منع کیا ہے, اب میں آپ کے حکم کو نہیں تاجدار مدینہ کے حکم کو مانوں گا. شریعت کے خلاف. پھر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اولاد سے بھی زیادہ, اولاد سے بھی محبت کریں کہ اولاد سے زیادہ محبت مصطفیٰ سے. یہ مومن کی نشانی پہچان ہے. مومن کہتے ہی اس کو ہے اولاد سے زیادہ نبی سے محبت, اولاد سے زیادہ مصطفیٰ جانے رحمت سے محبت, تاجدار مدینہ سے محبت. اور پھر میرے آقا نے فرمایا والناس اجمعین, لوگوں سے محبت کرو لیکن لوگوں سے زیادہ محبت مصطفیٰ سے کرو. یہاں ایک اور بات بتا دوں, برا لگے تو معاف فرما دو. لوگوں کے لیے تو وقت ہے ہمارے پاس, کیا ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقت ہے؟ آپ خود سوچیں. اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقت ہے تو ہماری یہ مسجد خالی نظر نہ آتی. اگر ہے وقت تو وقت نہیں ہے, اسی لیے تو مسجد تو ہم نے بڑی بنا دی, خالی نظر آ رہی. سوچنے جیسی بات ہے. لوگوں کے لیے وقت, لوگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت, دنیا کے لیے وقت. تو اب بتائیں ہمیں کس سے محبت, نبی سے یا لوگوں سے؟ میرے آقا نے فرمایا محبت کرو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرو. اگر دنیا والے لوگوں کے پاس بیٹھے ہو اور جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو لوگوں سے کہہ دو تم سے محبت ہے لیکن تم سے زیادہ محبت مصطفیٰ سے. سب سے پہلے لبیک کا کہ حاضر ہو جائے, یہ ضروری ہے. اور جب یہ حال ہوگا تب جا کر کے ثبوت ملے گا کہ واقعی میں ہم غلام مصطفیٰ ہیں. نہ یہ تو صرف دعویٰ ہے, دعویٰ کرنے سے کوئی غلام مصطفیٰ نہیں بن جاتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ دلیل دی جائے. دلیل یہی ہے غلام مصطفیٰ کا ہر کام سنت کے مطابق. اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تو یہ فرق نظر آیا صاحب ایمان اور دنیا والے انسان میں. ایمان کی دولت جس کے پاس ہے وہ ہے مومن, اور ایمان جو ہے مومن کے پاس وہ ہے نور. دنیا والے اندھیرے میں ہے اور یہ مصطفیٰ کے غلام اجالے میں. دنیا والوں کے پاس کچھ نہیں ہے اور یہ غلاموں کے پاس مصطفیٰ کا دیا ہوا نور موجود ہے. اب ہم کوئی معمولی نہیں, نور والے. جس کے پاس نور ہوگا وہ نور والا نہیں تو اور کیا ہے. ہمارے پاس ہے نور, اب ہم ہیں نور والے. ہمارا کام یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ نور والے بیٹھے وہاں اجالا ہی اجالا ہو جائے. یہ ہمارا کام ہے. جہاں بیٹھے اندھیرے میں گئے تھا تو اندھیرا, اب یہ نور والا نکلا ہے نور لے کر کے, تاجدار مدینہ کا ایمان سینے میں رکھ کر کے, اور یہ ایمان ہی تو نور ہے اور یہ نور لے کر کے اندھیرے سے گزرا ہے. تو یہ مصطفیٰ کا غلام اندھیرے کو دور کرتا ہوا نظر آیا. دلیلیں چاہیے اس بات کی. دیکھیں یہ ساری میں سارے دعوے کر رہا ہوں, اگر اس بات کی دلیلیں چاہیے تو تاریخ پڑھ لیں آپ. مصطفیٰ جانے رحمت کے غلام جن کے سینے میں ایمان ہے نور, اور یہ غلام اندھیرے سے نکلے ہیں تو پورا اندھیرا دور ہو گیا. تاریخ پڑھ لیں آپ ہندوستان کی. غریب نواز نور لے کر کے ہی تو آئے تھے, نور لے کر کے آئے تھے. اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور ان کے نور نے ایسا اجالا کر دیا, 90 لاکھ کو مصطفیٰ کا غلام بنا لیا. یہی ہے نور.
اندھیرا تھا اور نور آیا اجالے میں بدل دیا. تو یہ کام غلاموں کے. اور یہاں ہمارا حال کیا؟ ہم خود اندھیرے میں ہیں. اللہ رحم فرمائے. ہیں تو ایمان والے، پھر وہ ایمان اور وہ نور گیا کہاں؟ وہ نور اور وہ ایمان آج بھی موجود ہے اگر ہم پکے اور سچے مصطفیٰ کے غلام بن جائیں. واقعی میں اگر سچے غلام بن جائیں تو وہ نور مصطفیٰ جانے رحمت کا ہمارے سینے میں، اور ہم جہاں کہیں بھی جائے اجالا ہی اجالا ہو جائے. تو مصطفیٰ کے غلاموں کے پاس ہے نور اور دنیاوی انسان ہے اندھیرے میں. اور میرا سوال ہے دونوں سے، غلام سے بھی ہے، دنیاوی انسان سے بھی. اب دنیاوی انسان سے پہلے سوال پوچھے، سوال عام ہوگا. انسانوں سے پوچھے، آئے انسان تو بتا، یہ جو شادی ہے نا، شادی اس میں آج ہم سب شریک ہوئے، شادی ہے کیا؟ یہ دنیاوی انسان سے پوچھے، انسان بتا شادی کیا ہے؟ اب ان انسانوں کے جواب، کیونکہ انسان بھی الگ الگ ہے، انسان بھی مختلف ہے، ان کے مذہب بھی الگ الگ، تو ظاہر سی بات ہے انسان الگ الگ ہے تو جواب بھی سب کے الگ الگ ہوں گے. جواب بھی سب کے ایک ساتھ نہیں ہوگا کیونکہ وہ الگ الگ ہے، تو جواب بھی الگ الگ. انسان سے پوچھے، انسان بتا شادی ہے کیا؟ انسان کی ایک جماعت سے پوچھا گیا، اس کا جواب یہی ملا، شادی ایک رسم ہے. رسم. کسی کا جواب ملا کہ شادی ایک ریت رواج ہے. کسی کا جواب ملا شادی گھر آباد کرنے کا ایک ذریعہ. پوچھا گیا شادی کیا ہے، تو یہ الگ الگ جواب انسانوں کے. کوئی کہتا ہے شادی گھر بسانے کا ذریعہ، کوئی کہتا ہے شادی انسان کو آباد رکھنے کا ذریعہ، کوئی کہتا ہے شادی نسل آباد رکھنے کا ذریعہ. یہ دنیاوی انسانوں کے جواب مختلف جواب ہے کیونکہ الگ ہے انسان. انسانوں کے جواب بھی الگ. اور یہی سوال جب ایک نور والے کو پوچھا جائے، ایک ایمان والے کو پوچھا جائے، ایک مومن سے پوچھا جائے، مصطفیٰ کے غلاموں سے پوچھا جائے کہ اے مصطفیٰ کے غلاموں ذرا تم بھی تو بتاؤ، تم بھی تو انسانوں کے بیچ میں رہتے ہو. یہی سوال انسانوں سے کیا گیا، جواب الگ الگ ملا. کوئی کہتا ہے شادی گھر بنانے کا طریقہ ذریعہ ہے، کوئی کہتا ہے شادی نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے. اے غلام تو بتا. جب غلام سے پوچھا گیا تو غلام کا جواب ملا شادی گھر بسانے کا ذریعہ نہیں، شادی مصطفیٰ کا طریقہ ہے. اور میرے آقا تاجدار مدینہ صرف نبی نہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں، میرے آقا صرف نبی نہیں، نبیوں کے بھی نبی ہے. صرف رسول نہیں، رسولوں کے رسول. تاجدار مدینہ کی سنت. شادی الحمدللہ سب کو معلوم ہے شادی، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ حدیث پاک بھی شاید میرا گمان یہی ہے کہ آپ لوگوں کو عربی میں بھی یاد ہوگی، عربی عبارت کے ساتھ، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ میرے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا نکاح کرنا میرا طریقہ، میری سنت. یہ میرے آقا کا فرمان. اور پھر میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی اس سے منہ پھیرے، چہرہ پھیر دے، اگر کوئی نکاح نہ کرے، میرے آقا فرماتے ہیں فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے پہ نہیں ہے. ہمارا طریقہ یہی ہے کہ نکاح شادی کرے. اب یہ غلاموں کا جواب، غلاموں کا جواب کیا ہے؟ شادی سنت. اب میں آپ سے ایک اور سوال کر رہا ہوں، لیکن سوال پہ سوال ہو رہے ہیں، اور یہ سوال میں نے پہلے ہی بتا دیا، اس لیے نہیں کہ امتحان لوں.
سوال اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا دھیان رہے اور آپ کا دھیان ادھر ادھر نہ بھٹکے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں نے پوچھا شادی کیا ہے، انسانوں کے جواب الگ تھے اور غلاموں کا جواب ایک تھا۔ انسانوں کے جواب پہ نہیں جانا ہے، جواب غلاموں نے دیا تھا کہ نبیوں کا طریقہ، نبیوں کے نبی مصطفیٰ کی سنت۔ اب میں پوچھ یہ رہا ہوں کہ سنت کہتے کس کو ہے؟ شادی سنت۔ اب یہ سنت ہے کیا؟ سنت ہے کیا؟ اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو بتا دوں۔ سنت جو ہے نا، سنت یہ عبادت ہے۔ سنت کہتے ہی عبادت کو، عبادتیں جتنی بھی ہیں وہ سب سنت ہے، اور صرف عبادت ہی نہیں، سنت عبادت کی جان ہے۔ سنت جو ہے نا، سنت یہ عبادت کی جان۔ اب یہ عبادت کیسے ہوئی، عبادت کی جان کیسے بنی، یہ ساری باتیں مجھے سمجھانا ہے۔ آپ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ بھائی سنت عبادت اور عبادت کی جان۔ دیکھیں نماز عبادت ہے، الحمدللہ سب جانتے ہیں۔ نماز عبادت بنی کب؟ ہے تو عبادت لیکن بنی کب؟ آپ ذرا مجھے بتا دیں۔ اللہ نے حکم فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ جبریل امین وحی لے کر کے آئے تاجدار مدینہ کے پاس، آ کر کے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے وحی دے کر کے بھیجا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ذرا بتا رب کا کیا حکم ہے؟ جبریل امین نے پڑھ کر کے سنا دیا، رب کا حکم ہے نماز قائم کرو۔ میرے آقا تاجدار مدینہ پہ وحی نازل ہوئی، دیوانوں کو جمع فرمایا۔ جمع فرمانے کے بعد میرے آقا نے فرمایا دیوانوں، اللہ کا حکم جبریل لے کر کے آیا تھا اور یہ حکم تمہارے لیے ہے۔ دیوانوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا حکم ہے، آپ ہمیں بتا دیں۔ میرے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا رب کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ دیوانوں نے جیسے ہی سنا عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے جو کچھ بھی کہا ہم نے کیا۔ آپ نے کہا وطن چھوڑو، ہم نے چھوڑا۔ آپ نے کہا مال قربان کرو، ہم نے کیا۔ دیوانوں نے کر کے دکھایا تھا، ایسے نہیں صرف ہاں کہہ دی اور نہیں چھوڑا۔ یہ تو ہمارا حال ہے، ہاں کہنے کے بعد پھر نہیں چھوڑتے، یہ ہمارا حال ہے۔ ان دیوانوں نے ایک بار ہاں کہہ دی، اب جان جائے تو جائے لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا وعدہ نہ جانے پائے۔ وہ دیوانے ایسے تھے اور انہی کا ایمان پختہ تھا، انہی کا ایمان جو تھا نا وہ مضبوط تھا، اور حقیقت میں اسی کو کہتے ہیں کامل ایمان۔ کامل ایمان کہتے اس کو ہے جو ہر چیز سے زیادہ محبت نبی سے کرے۔ فاروق اعظم سے میرے آقا نے فرمایا تھا عمر بتا وطن سے محبت ہے یا مجھ سے؟ اور فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ وطن سے نہیں، آپ سے۔ وطن سے محبت ہوتی تو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ نہ آتا، وطن میرا مکہ، چھوڑ کر کے آیا ہوں، آپ سے محبت ہے اسی لیے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر بتا مال سے محبت یا مجھ سے؟ عرض کی یا رسول اللہ مال بھی مکے میں چھوڑ کر کے آیا تھا، آپ سے محبت۔ میرے آقا نے فرمایا عمر بتا اولاد سے محبت یا مجھ سے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم کریں اولاد کو بھی قربان کر دوں گا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا عمر بتا اپنی جان سے محبت کرتا ہے یا مجھ سے؟ سوال بھی دیکھیں ترتیب سے کیا گیا، پہلے وطن، پھر مال، پھر اولاد اور پھر جان۔ انسان کو وطن سے محبت ہے لیکن وطن سے زیادہ انسان کو مال سے محبت ہے، وطن سے زیادہ مال۔ اور اس بات کی اگر دلیلیں چاہیے تو ہمارے اس ملک میں بہت ساری ملیں گی۔
اپنے آپ کو وطن کا وفادار کہنے والے، اپنے آپ کو وطن سے محبت کرنے والے، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جیسی محبت کوئی نہیں کرتا، وہی دولت کے لیے وطن چھوڑ کر کے چلے گئے، دولت کے لیے وطن چھوڑ کر کے دوسرے ملک جا کر کے رہنے لگے، دولت ہی کے لیے۔ پتا چلا انسان کو وطن سے زیادہ دولت سے محبت، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا وطن سے، کہا نہیں آپ سے۔ پھر میرے آقا نے کہا ہو سکتا ہے فاروق کو وطن سے زیادہ مال سے محبت ہو، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا مال سے محبت، عرض کی نہیں، اور مال سے زیادہ انسان کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، مال سے زیادہ، اللہ نہ کرے کسی کی اولاد اگر بیمار ہو، باپ یہی کہے گا کہ چاہے جتنا خرچ ہو بیٹا میرا سلامت ہونا چاہیے۔ پتا چلا اولاد سے محبت ہے مال سے بھی زیادہ، مال سے تو ہیں لیکن مال سے بھی زیادہ اولاد سے محبت ہے، اسی لیے تو اولاد کے لیے مال خرچ پہ خرچ کر رہا، اور پھر اولاد سے زیادہ اپنی جان سے محبت۔ اور یہ بات اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے تو دیکھا ہے کہ باپ اولاد کے لیے اپنی جان تک دے دیتا ہے، تو کبھی سر میں درد ہو تب جا کر کے دیکھیں، سر میں درد ہو اور اولاد اگر آ جائے اور ہمیں تنگ کرنے لگتی ہے تب ہم اسے جھڑک دیتے ہیں، کہتے ہیں دور ہٹ جا، تجھے خبر نہیں میرے سر میں درد ہے۔ محبت ہوتی تو یہ نہ کہتے بلکہ اسے محبت کرتے، بلکہ نہیں، اگر اولاد پریشان کرتی ہے سر میں درد ہو تو باپ بھی کہہ دیتا ہے دور ہٹ جا، تھوڑی دیر کے لیے اسے لیکن کہہ دیتا ہٹ جا۔ تو پتا چلا وطن سے محبت ہے، وطن سے زیادہ مال، مال سے محبت ہے مال سے زیادہ اولاد سے، اولاد سے محبت ہے اولاد سے زیادہ اپنی جان سے۔ اسی لیے میرے آقا تاجدار مدینہ نے فاروق اعظم سے پوچھا وطن سے یا مجھ سے محبت کرتا ہے؟ عرض کی وطن سے نہیں، آپ سے محبت۔ دوسرا سوال کیا مال سے محبت یا مجھ سے؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے محبت۔ تیسرا سوال کیا اولاد سے محبت یا مجھ سے؟ کہا آپ سے محبت۔ اور چوتھا سوال کیا جان سے محبت یا مجھ سے؟ کوئی جواب نہیں آیا، خاموش بیٹھ گئے۔ تین سوالوں میں جلدی جواب، اور چوتھا سوال جب جان کے بارے میں کیا گیا کوئی جواب نہیں۔ میرے آقا اٹھے آگے بڑھے، بڑھ کر کے پوچھا عمر بتا جان سے محبت ہے یا مجھ سے؟ کوئی جواب نہیں۔ میرے آقا تاجدار مدینہ نے عمر کو اپنے سینے سے لگایا، لگا کر کے پوچھا عمر بتا مجھ سے محبت یا جان سے؟ اور سینہ جب مصطفیٰ سے ملا ہے تو اب عمر کا جواب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یا رسول اللہ تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ فاروق اعظم کا جواب یہ تھا جان سے نہیں آپ سے محبت۔ حدیث پاک اٹھا کر کے دیکھیں، میرے آقا کے الفاظ یہی نکلے تھے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ پتا چلا وطن، مال، اولاد اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبت مصطفیٰ سے۔ اور یہ اگر دیکھنا ہو نبی بھئی ہمیں جان سے محبت ہے یا نبی سے، تو ذرا جب سر میں درد ہو یا تھوڑا سا بخار ہو دیکھ لیں، اگر ہمت آ گئی نماز پڑھنے کی تو سمجھ جائیں کہ ہمیں اپنی جان سے نہیں نبی سے محبت ہے۔ یہ اتنا سمجھ جائیں، یہ آپ سمجھ کر کے پھر کہیں کہ ہمیں اپنی جان سے محبت یا نبی سے، تو وہ تو دیوانے تھے، دیوانے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ نے جمع فرما کر کے جب کہا تھا دیوانوں رب کا حکم ہے، اور دیوانوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم ضرور کریں گے، آپ نے کہا وطن چھوڑو، چھوڑ دیا، آپ نے کہا مال قربان کرو، کر دیا، آپ نے کہا اولاد قربان کرو، ہم نے کیا، آپ نے کہا جنگ کرو، ہم نے جنگیں کی، آپ نے کہا ہجرت کرو، ہم نے ہجرت کی، یا رسول اللہ آپ نے کہا جان قربان کرو، ہم نے قربانی کی ہے، یا رسول اللہ آپ کے حکم پہ ہم نے سر جھکایا ہے۔ اب بتا دیں نماز پڑھنے کا حکم تو رب نے دے دیا،
لیکن ذرا بتائیں نماز پڑھیں کیسے؟ پڑھیں گے، ضرور پڑھیں گے، لیکن پڑھیں کیسے؟ طریقہ تو ہونا چاہیے. اللہ نے طریقہ نہیں بتایا ہے. پورا قرآن پڑھ لیں آپ. اور پھر جب دیوانوں نے پوچھا تھا نا یا رسول اللہ طریقہ بتا دیں، تو اس وقت میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ رک جاؤ، جبریل کو آنے دو، وہی نازل ہونے دو، طریقہ بھی اللہ بتائے گا. نہیں فرمایا. دیوانوں نے جب عرض کی یا رسول اللہ آپ کے لیے ہم نے سب کچھ کیا، یہاں تک کہ جانیں بھی قربان کر دی، نماز بھی پڑھیں گے، آپ کا اور آپ کے رب کا حکم ہے ضرور پڑھیں گے، پڑھیں کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، دیوانوں پڑھو ایسے جیسے میں پڑھتا ہوں. کیا فرمایا؟ میں جیسے کرتا ہوں. میں اگر قیام کروں تم قیام کرو، میں اگر کرت کروں تم کرت کرو، میں اگر رکوع کروں تم بھی رکوع کرو، میں اگر سجدے کروں تم بھی سجدے کرو. طریقہ میرا ہوگا، عبادت رب کی. وہی تو میں بات سمجھا رہا ہوں. طریقہ مانا سنت. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ عبادت اللہ کی ہے، سنت میری. پتہ چلا سنت ہی تو عبادت ہے، سنت ہی تو عبادت ہے. اگر میرے آقا طریقہ نہ بتاتے تو یہ سنت نہ ہوتی. میرے آقا نے طریقہ بتایا بھی تھا، اس لیے تو دیوانوں سے کہا مجھے دیکھو. یہ نہیں کہا کہ طریقہ رب دے گا، مجھے دیکھو، جس طریقے سے میں کروں اسی طریقے سے. پتا چلا کہ ابھی سے طریقے سے ہٹ کر کے عبادت کریں گے تو نہیں ہوگی. کہ سنت عبادت ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، سنت عبادت کی جان. جیسے یہ جسم کے ساتھ جان، جسم کے ساتھ جان ہے، جب تک جسم کے ساتھ ہے جسم فائدہ دیتا. آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، آپ اپنے کپڑے بھی بدل سکتے ہیں، آپ غسل بھی کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی جسم سے جان نکلی اب یہ جسم بیکار. غسل اپنے ہاتھوں سے نہیں کر سکتے، کسی دوسرے کے محتاج. کفن بھی پہننا ہے تو دوسرے کے محتاج. قبرستان تک پہنچانا ہے تو کوئی دوسرا، خود چل کر کے نہیں جا سکتا. پتا چلا جب تک جسم میں جان تھی جسم فائدہ دے رہا تھا، اور جیسے ہی جان نکلی جسم بیکار. اور جب یہ جسم بیکار ہوا تو اب کوئی فائدہ نہیں، اب کچھ نہیں کر سکتا. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تو دور، ہاتھ اٹھا بھی نہیں سکتا، ہل بھی نہیں سکتا، کیونکہ اب یہ جسم بیکار. تو سنت عبادت کی جان. اب عبادت میں سے سنت نکلی تو عبادت بیکار. عبادت میں سے سنت نکلی تو عبادت بیکار. اس کو اگر سمجھنا ہو نا، رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف آ رہا ہے. الحمدللہ سب کو معلوم ہے میرے آقا تاجدار مدینہ کا طریقہ کیا ہے. یہ رمضان کے روزے جب فرض کیے گئے، طریقہ میرے آقا کا کیا ہے؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنے کا یہی طریقہ ہے. وقت یہی ہے صبح صادق، بس اس وقت سے کھانا پینا بند. غروب آفتاب تک، سورج غروب ہوا اب کھا پی سکتے، دن میں کھانا پینا حرام. یہ میرے آقا کا طریقہ. اب دیکھیں سردیوں کا موسم جب ہوتا ہے اس میں دن تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اور روزے کے یہ گھنٹے تھوڑے کم ہو جاتے. میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے. یوں سمجھو دن صرف 12 گھنٹے کا ہے، یعنی صبح صادق سے غروب آفتاب. بس آپ یوں سمجھیں کہ صرف 12 گھنٹے، 12 گھنٹے کا. اب کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی میں روزہ تو رکھوں گا، روزہ رکھوں گا، لیکن طریقہ میرا ہوگا مصطفیٰ جان رحمت کی سنت نہیں. میرے آقا کا طریقہ ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک. اب یہ بندہ کہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا،
صبح 8 بجے سے لے کر کے رات کے 12 بجے تک ہونا کیا چاہیے؟ یعنی میرے آقا تاجدار مدینہ کا طریقہ صبح صادق سے غروب آفتاب، اور یہ ہو رہے 12 گھنٹے، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں صبح 8 بجے رکھوں گا اور رات کو 12 بجے تک نہیں کھاؤں گا۔ کتنے گھنٹے ہوئے؟ 12 اور 4 16 گھنٹے روزہ رکھے گا، ہے 12 گھنٹے کا، اب یہ رکھتا ہے 16 گھنٹے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو ثواب زیادہ ملے، لیکن کسی بھی مفتی سے پوچھے روزہ ہوگا، جواب ملے گا نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے ثواب زیادہ، لیکن نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے عبادت میں سے سنت نکال دی۔ سنت طریقہ یہ تھا صبح صادق سے غروب آفتاب، اگرچہ کم وقت ہے پھر بھی طریقہ یہ ہے، عبادت میں سنت ہے تو عبادت ہے، اور جب عبادت میں سے سنت نکلی عبادت بیکار۔ تو یہ سنت عبادت کی جان ہوئی یا نہیں؟ سنت عبادت بھی ہے، عبادت کی جان۔ جب تک سنت عبادت میں ہے تب تک عبادت ہے، اور جیسے ہی سنت نکلی عبادت بیکار۔ اب آ جائے ذرا پلٹ کر کے، میں نے پوچھا تھا شادی کیا ہے، اور آپ سب نے الحمدللہ ایمان والوں نے کہا تھا سنت، اور میں نے ابھی بتایا سنت کیا ہے تو سب نے یہی کہا تھا عبادت کی جان۔ پتا چلا نکاح شادی ایک سنت ہے، اور یہ شادی بھی ایک عبادت ہے۔ شادی بھی عبادت کب تک ہے؟ جب تک اس میں سنت موجود ہے۔ عبادت جب تک سنت موجود، اور اگر شادی میں سے سنت نکل گئی تو اب یہ عبادت نہ رہی، اب یہ شادی نہ رہی، بربادی ہے۔ عبادت میں سے سنت نکلی تو اب یہ شادی نہیں، بیکار ہے۔ پھر چاہے جتنا خرچ کر کے اپنی بیٹی یا بیٹے کا نکاح کروا لے، لیکن یہ عبادت تب تک ہے جب تک سنت موجود۔ اچھا، ہے کسی کو یہ پتا کہ سنت کیا ہے؟ الحمدللہ سب کو پتا ہے، یہ الگ بات ہے آپ بتا نہیں رہے۔ سب کو پتا ہے کہ سنت طریقہ ہے کیا، نکاح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، یہ سب کو خبر ہے، سب کو معلوم ہے۔ کوئی ایک ہی بتا دے کہ مجھے نہیں معلوم، سب کو معلوم ہے کہ سنت طریقہ ہے کیا۔ میرے آقا نے کوئی ایک ایسا طریقہ بتا دیں جو میرے آقا نے نہ بتایا، کوئی ایک طریقہ بتا دیں کہ بھئی یہ طریقہ میرے آقا نے نہیں بتایا، اب بتا دیں کوئی ایک طریقہ نہیں ملے گا۔ میرے آقا تاجدار مدینہ نے زندگی کے ہر طریقے بتا دیے، اور جب طریقے بتا دیے تب جا کر کے رب نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رب نے فرمایا لوگوں تمہارے لیے بہترین نمونہ مصطفیٰ کی زندگی ہے، حضور کی زندگی ہمارے لیے بہترین میں بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے یہ دیکھنا ہے تو تاجدار مدینہ کو دیکھ، دنیاوی انسان کو نہیں، دنیاوی انسان کو دیکھنا ہے مصطفیٰ جانے رحمت کے طریقے کو۔ میرے آقا تاجدار مدینہ، انسان دنیا میں آتا ہے وہاں سے لے کر کے اس دنیا سے جاتا ہے، میرے آقا نے سب طریقے بتا دی۔ آگے جتنے بھی تھے ان میں سے ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی طریقہ نبی نے نہیں بتایا، کوئی ایسا طریقہ بھی تھا جو نبی نے اپنی امت کو حکم تھا لیکن بتایا نہیں تھا کہ کیسے کیا جائے۔ یہی شادی لے لیں آپ، یہ عیسائی ہے نہیں عیسائی، ان کے نبی نے کر کے نہیں بتایا کہ شادی ایسے کی جائے۔ اب آپ ذرا پڑھ لیں ان کی تاریخ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے طریقہ نہیں بتایا، حکم دے دیا، خود نے شادی نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ
लाहौर का बादशाह अल्लामा इकबाल, अब जरा उनकी तारीख पढ़ करके देखें। एक दिन लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, एक ईसाई औरत आई, आकर के अल्लामा इकबाल को पैगाम देती है, कहती है आए इकबाल क्या निकाह करेगा? आपने फरमाया क्या करूं? कहा निकाह कर, लेकिन शर्त है कि ईसाई बनना पड़ेगा। अल्लामा इकबाल ने कहा शर्त मंजूर है, लेकिन पहले मुझे बता तेरे नबी का शादी करने का तरीका क्या? तरीका तो होगा। अब ये ईसाई औरत का सर झुक गया, कहा हमारे नबी ने हुक्म दिया है, तरीका नहीं बताया। अब अल्लामा इकबाल ने कहा तो फिर ऐसे मजहब का कलमा क्यों पढ़ो? जरा आजा मेरे इस्लाम में, मेरे नबी का कलमा पढ़ ले, मेरे नबी ने हर तरीका बताया। अब यह बड़ी माजरत के साथ फिर ये चेहरा कटवाना, फिर ये लिबास बदलना, फिर ये दुनियावी तौर तरीके इख्तियार करना, बेवकूफी नहीं तो और क्या है। हमें तो वो नबी मिला है जिसने सब तरीके बता दिए, शादी का भी तरीका बताया, खुद ने की करके बता दिया कि निकाह ऐसे किया जाए, और अपनी शहजादी का करवा के दुनिया वालों को दर्श दे दिया कि अगर तुम्हारी शहजादी है तो निकाह ऐसे किया जाए। और उस शहजादी जैसी हमारी शहजादी नहीं, और सामने जो दुल्हा था उस शहजादे जैसा हमारा शहजादा नहीं। हो सकता है अली जैसा नहीं, कोई शहजादी फातिमा जैसी नहीं, कोई दुल्हा अली जैसा नहीं। और ये अजीम हस्तियां, ये अजीम मुस्तफा जाने रहमत के खानदान वाले, घर वाले, और इन अजीम हस्तियों का निकाह भी नबियों का नबी, कोई और नहीं, नबियों का नबी, दोनों जहां के मालिक व मुख्तार। अल्लाह ने हुक्म दिया था और जिब्रील अमीन आए थे, आकर के अर्ज की या रसूल अल्लाह, रब ने आपकी शहजादी फातिमा का निकाह अली से आसमानों में करवा दिया है, या रसूल अल्लाह अब आप जमीन पे भी इनका निकाह कर दें। हुक्म हुआ था। मेरे आका ताजदार मदीना ने अंसार को बुलाया, मुहाजिरीन को बुलाया, बुला करके मेरे आका ने खुतबा पढ़ा था, तरीका दे रहे हैं निकाह कैसे करवाया जाए। खुतबा पढ़ने के बाद ईजाब कबूल हुआ था, और ईजाब कबूल के बाद मेरे आका ने छुहारें तकसीम की थी, सूखी खजूर मेरे आका ने तकसीम। ये अजीम शहजादी और शहजादे का निकाह हो रहा, कितनी सादगी के साथ। करवा कौन रहा है? अगर मेरे आका ताजदार मदीना चाहते तो अपनी शहजादी को सोन और चांदी के पहाड़ दे देते। अगर मेरे आका चाहते तो अपनी शहजादी को इशारा फरमा देते, पहाड़ सोने का बन जाता। मेरे आका ताजदार मदीना फरिश्तों को हुक्म देते, फरिश्ते पहाड़ को सोना बना देते, और फिर वो पहाड़ लेकर के फातिमा के कदमों में रख देते। लेकिन नहीं, मेरे आका ताजदार मदीना ने ये नहीं किया। क्यों? क्योंकि नबी की नजर उम्मत पे थी, हम लोगों पे हुजूर की नजर थी। हुजूर अगर चाहते तो दे देते, नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मेरे आका ताजदार मदीना अगर सोन और चांदी के पहाड़ दे देते, अमीर लोग तो दे देते। आज इस दौर में अमीर जो है मालदार, वो तो अपनी शहजादियों को सोने और चांदी से भर देते, संवार करके देते, और फिर अगर मेरे आका सोन और चांदी के पहाड़ देते, अमीर लोग फख्र करते कि आज हम नबी की सुन्नत पे अमल करते हैं, और गरीब लोग इस सुन्नत के लिए तरसते। इसीलिए मेरे आका ने तरीका ऐसा बता दिया और दुनिया वालों को तरस दे दिया। आए दुनिया वालों, आप यानी टेंशन में न रहे, फिक्र में न रहे। ये मुस्तफा तरीका ऐसा बता रहा है कि अमीर तो अमल कर ही सकेगा, अमीर के साथ साथ गरीब भी अमल कर सकेगा। Subscribe my channel.